أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. کل سورہ ہود کا خلاصہ آپ کے سامنے آ چکا تھا. درمیان میں سورہ یوسف کو چھوڑ دیا گیا. سورہ یوسف پر تقریباً 9 قسطیں ہیں اور ایک قسط 40 منٹ کی ہے، اور اس سے کیا کیا اسباق حاصل ہوتے ہیں وہ مجسس جمعہ کے بیان میں آپ کے سامنے آ گیا ہے. اس کے 13ویں پارے میں جو سورہ رعد ہے اس کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے. یہ سورت بھی مدنی سورت ہے. ترتیب سے اس کا نمبر ہے 13 اور آسمان سے اترنے کے سلسلے میں اس کا نمبر ہے 96. اس کے اندر 43 آیتیں اور ابتدا میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور بعث بعد الموت کا بھی اس میں خصوصی طور پر تذکرہ ہے. پہلے صفحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو دلائل کے ساتھ سمجھایا گیا ہے کہ آسمان ہو، کہ زمین ہو، کہ چاند ہو، ستارے ہوں، رنگ بے رنگی پھل، الگ الگ ذائقے کے پھل، یہ سب پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. خود آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی وحدانیت کو اس سے بھی سمجھا جاتا ہے کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان کو اوپر اٹھایا بغیر ستون کے، جن کو تم دیکھ رہے ہو. کوئی بھی ستون نہیں ہے، اور دنیا کا بڑا سے بڑا انجینئر معمولی بلڈنگ کو بغیر ستون کے کھڑا نہیں کر سکتا. تو اللہ کی ذات میں اور انسان میں اتنا بڑا فرق ہے، تو آج تک وہ انسان کر نہیں سکتا. اور نیلے رنگ کا آسمان جو بہترین اللہ نے چادر کے انداز میں اس کو بچھایا ہے، ایک پلر بھی کسی انسان کو نظر نہیں آتا. تو اس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش، اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہوئے. یہاں اس آیت کے تعلق سے تھوڑی سی تفصیل ہمارے ذہنوں میں ہونا ضروری ہے. قرآن کریم کی آیات 2 قسم کی ہیں. منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. قرآن کریم کی ایک قسم کی آیات ایسی ہیں جو بالکل واضح ہے 2-4 کی طرح، اور اسی کے سمجھنے کے مکلف ہم ہیں، اور اسی میں احکامات کی تفصیل ساری آ چکی ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ، اور دوسری قسم کی آیات وہ ہے جو متشابہات کے قبیل سے ہے. متشابہات بھی آیات 2 قسم کی ہیں. پہلی قسم کی وہ آیات ہے کہ ان کا معنی ہی بندے کو معلوم نہیں ہے، جیسے حروف مقطعات جتنے بھی ہیں، الف لام میم ہے، الف لام میم رو ہے، الف رام رو ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، ان کے معنی ہی معلوم نہیں ہے. اور دوسری قسم کی متشابہات آیات وہ ہے کہ نفس ترجمہ تو معلوم ہے مگر اس کی کیفیت کیا ہوگی واللہ اعلم. جیسے قرآن میں کہا گیا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے. کیا مطلب؟ یہاں آیت کا ترجمہ تو ہم نے کیا مگر اللہ کا ہاتھ کیسا ہے یہ متشابہات کے قبیل سے ہے. کما یلیق بشانہ، اس میں بھی علماء کی 2 جماعتیں ہیں. ایک جماعت مفوضین کے ہیں، یعنی اس کا معنی ترجمہ تو ہمیں معلوم ہے مگر اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کو ہم اللہ کے ہی حوالے کرتے ہیں. ہمیں یہ آیت دنیا میں سمجھ میں نہیں آ سکتی اور نہ ہم اس کے سمجھنے کے مکلف ہیں. ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہوئے. اللہ تعالیٰ تو مکان اور مکین سے پاک ہے، تو عرش پر کیسے بیٹھے؟ اس آیت کا ترجمہ ہمیں معلوم ہے مگر اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو علماء کی ایک جماعت جو مفوضین کی جماعت ہے جو اس کی تعریف اللہ کے ہی حوالے کرتے ہیں، یعنی کما یلیق بشانہ، وہ اللہ کی شان کے مطابق ہے، ہم اپنے کمزور دماغ سے اس کو نہیں سمجھ سکتے. لیکن بعد میں چل کر جن کے دلوں میں کجی تھی وہ ایسی آیات کو لے کر کے غلط مطلب نکالنے لگے. تو قرآن کا مفہوم ان کے ذہن کے قریب کرنے کے لیے علماء کی دوسری جماعت آئی جن کو مؤولین کی جماعت کہا جاتا ہے.
یعنی ایسا معنی بیان کرنا اس کا کہ جس سے اللہ کی ذات میں کسی قسم کی گستاخی لازم نہ آئے اور وہ مطلب بھی ذہن سے قریب ہو جائے. ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے، یعنی جہاں اجتماعیت ہوگی، اتحاد ہوگا، اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہوگی. جیسے ہمارے محاورے میں بولا جاتا ہے جب تک باپ کا ہاتھ بیٹوں پر ہے بیٹے سکون سے رہیں گے. باپ کی مدد جب تک بیٹوں کے ساتھ ہے. تو ایسا معنی جو عرف کے مطابق ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کوئی خرابی بھی لازم نہیں آتی اور وہ آیت کا مطلب بھی وہ بہت سمجھ میں آ جاتا ہے. ثم استوى علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ افروز ہوئے. کیا مطلب؟ مؤولین یعنی تعویل کرنے والوں نے اس کی ایسی تعویل بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے آسمان زمین ساری چیزوں کو بنا دیا. بنانے کے بعد پورا کنٹرول اللہ تعالیٰ عرش پر سے پوری کائنات کا کنٹرول کر رہے ہیں. تو مخصوص اللہ تعالیٰ کا اس پر بیٹھنا مراد نہیں ہے، اللہ ہر جگہ ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. تو اللہ تو ہر جگہ ہے. عرش پر جلوہ افروز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں. جیسے بادشاہ آج تخت نشین ہوا، گدی پر بیٹھا، تو وہ معنی مراد نہیں ہوتا کہ بادشاہ ابھی گدی پر بیٹھ گیا، نہیں، کنٹرول اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اس آیت سے یہ بتانا چاہتے ہیں. یہ مؤولین یعنی علماء کی اس جماعت نے ایسا معنی بیان کیا کہ معترضین کے اعتراضات بھی ختم ہو جائے اور کجروی لوگوں کو قرآن میں کسی قسم کا کوئی نقص تلاش کرنے کا موقع نہ ملے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حجاز گئے تو ایک صاحب جو ظاہر پرست تھے، انہوں نے حضرت سے کہا کہ تم قرآن میں اپنی جیب کی باتیں کیوں ملاتے ہو، یعنی تعویل کرتے ہو تم. تو حضرت نے فرمایا قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں ایک آیت ہے اور وہ حضرت نابینا تھے. حضرت نے ایک آیت ان کے سامنے پڑھی اور کہا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا. تو تمہارا کیا بنے گا؟ ہم اس کا کوئی مطلب بیان نہیں کرتے، اپنی طرف سے کوئی مطلب بیان نہیں کرتے، تم بیان کرو اس کا کیا مطلب ہے. تو پھنس گئے کہ دنیا بھی نہ دیکھ سکا اور جنت بھی نہیں دیکھ سکوں گا. تو حضرت نے فرمایا اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کو راہ حق دنیا میں نظر نہیں آئی اس کو اس کا بدلہ یعنی جنت بھی اللہ تعالیٰ سے محروم کر دیں گے. تو یہ مطلب ہم جیب سے بیان نہیں کرتے، عین اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہے. تو اس وقت ان کی عقل ٹھکانے لگ گئی. تو مؤولین کی جماعت نے بھی جو قرآن کی آیات متشابہات کے جو معنی بیان کیے گئے ان کی نیت بھی اچھی ہے تاکہ قرآن کریم میں کسی قسم کا معترضین کو اعتراض تلاش کرنے کا موقع نہ ملے. یہ آیت متشابہات کے تعلق سے یہ تفصیل سامنے ہوگی تو انشاءاللہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ سورت کا نام جو رعد ہے، رعد بادلوں کے آپس میں ٹکرانے کے بعد جو آواز پیدا ہوتی ہے گرج، اس کو بھی کہا جاتا ہے. اور ایک رعد نام کا فرشتہ بھی ہے جو اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہتا ہے اور اللہ نے اس کو بارش کے انتظامی امور کی بھی اللہ نے نگرانی ان کے ذمہ رکھی ہے. تو اس رعد فرشتے کا تذکرہ اس سورت میں ہے. اس مناسبت سے پوری سورت کا نام سورت الرعد رکھ دیا گیا. اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کا بھی تذکرہ ہے. لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے خاطر فرشتے بھی لگا رکھے ہیں جو دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، سامنے سے، پیچھے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. بسا اوقات دیکھتے ہیں کہ انسان گاڑی میں جا رہا ہے، گاڑی چورا چورا ہو چکی مگر وہ بچ گیا، تو وہ حفاظتی فرشتے کو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو بچا دیا ہے. سامنے پتھر آ رہا ہے اور اچانک آنکھ کے بجائے دوسری جگہ لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرتے ہیں تو فرشتہ حفاظت کے لیے جو معمول تھا وہ ہٹ جاتا ہے اور اس کو انسان کو نقصان پہنچتا ہے. یہ حفاظتی فرشتے بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ لگائے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل باطل اور اہل ایمان کو مثال کے ذریعے بتایا ہے. جب سیلاب آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں
کہ اس سیلاب میں نفع بخش چیز جو ہوتی ہے وہ پانی ہے، اسی سے غلہ اگتا ہے، اسی سے پیاز بجتی ہے اور اسی سے سارے کام نکلتے ہیں۔ وہ پانی نیچے ٹھہرا رہتا ہے اور اس کے اوپر جو ہوتا ہے وہ جاگ ہوتا ہے۔ صابن کو گھسنے کے بعد اس کو کیا بولتے ہیں یہاں گجراتی میں فین بولتے ہیں اس کو، فیس، ہاں، تو وہ جاگ جو ہوتی ہے بظاہر وہ پورے پانی پر کنٹرول کر لیتی ہے، لیکن تھوڑا وقت گزرنے کے بعد وہ پوری کی پوری سوکھ جاتی ہے اور نیچے جو اوریجنل چیز ہے وہ نمودار ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باطل میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ آج جو مادیت کا پورا جاگ پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے، اگر اہل حق اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا شروع کر دے تو یہ پوری جاگ ختم ہو جائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو چیز نفع بخش رہے گی وہ زمین میں ٹھہرے گی۔ اگر مسلمان پوری دنیا کے لیے نفع بخش ثابت ہو جائے تو ان کو اس سرزمین پر سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، مگر مسلمانوں نے آسمانی پروڈکٹ قرآن کی اشاعت میں اتنی کوتاہی کی ہے کہ جس کی وجہ سے آج ان کا وجود مشکوک ہو گیا۔ نفع بخش چیزوں کی طرف بھی لوگوں کا اٹریکشن ہوتا ہے۔ اس کو آسان مثال رمضان میں سمجھنا بہت آسان ہے۔ آج آپ مدینہ مارکیٹ چلے جائیں تو طرح طرح کی ڈشیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، لوگ اپنے خون پسینے کی گاڑی کمائی ڈال کر کے اس کو خرید رہے ہیں۔ چکن کی اتنی ساری آئٹمیں بنی ہوئی ہیں، سب کا اٹریکشن اس کی طرف ہے، کیوں بھائی؟ نفع پہنچا رہی ہیں۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور وہی چکن کھانے کے بعد جب بیت الخلا کے راستے سے وہی پاخانہ بن جاتا ہے، اب اٹریکشن ختم، کیوں؟ اس نے نفع پہنچانا بند کر دیا، لوگ ناک بند کر کے اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ تو نفع بخش چیز کی قدر ہوتی ہے، اور جو چیز نفع پہنچانا چھوڑ دیتی ہے اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ نفع بخش بن جائے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جس سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، عقل والے لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آج ہر شخص اپنے کو عقل مند سمجھ رہا ہے، وہ بھی اپنے کو پاگل کہنے کو تیار نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے عقل مند شخص اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جس میں 8 باتیں پائی جائیں۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ 8 باتیں ہمارے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون الميثاق، پہلی بات کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو عہد کر کے آئے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں اور اس عہد کو توڑتے نہیں ہیں، کہ ہم اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ کو کسی لمحہ ناراض نہیں کریں گے۔ یہ پہلی صفت۔ دوسری صفت بیان فرمائی والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اللہ نے جن چیزوں کے ساتھ تعلق جوڑنے کا حکم دیا ہے اس سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا بندو مجھ سے اپنا تعلق قائم کرو، میرے رسول کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کا تعلق قائم رکھو۔ تو جو لوگ اس صفت کے ساتھ متصف ہیں ان کے اندر عقل مند ہونے کی دوسری صفت بھی پائی جا رہی ہے۔ تیسری صفت بیان فرمائی وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اپنے رب سے ڈرتے بھی ہیں، یعنی نافرمانی ہو جائے تو چپکے سے اندھیرے میں تنہائی میں اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں۔ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور ایک صفت بیان فرمائی برے دن کے حساب سے بھی ڈرتے ہیں کہ حساب کے دن ہمارا کیا ہوگا۔ اور ایک آگے صفت بیان فرمائی وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، جب بھی ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اللہ کے خاطر اس پر صبر کرتے ہیں۔ بہت بھیانک بیماری کے اندر انسان مبتلا ہو گیا، صبر کرنا، اللہ کے لیے صبر کرنا، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اسی حال میں بندہ خوش ہے۔ اس لیے ایک بزرگ ایک خطرناک بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے، کسی نے عیادت کی، کیا حال ہے؟ کہ اللہ کا شکر ہے مصیبت میں گرفتار ہو معصیت میں گرفتار نہیں۔ کتنا زبردست جواب ہے، مصیبت میں گرفتار ہو معصیت میں، یعنی اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہو، اتنا اللہ کا شکر ہے۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، تو اللہ کے لیے حالات پر صبر کرنا یہ عقل مندوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ نماز کا اہتمام
یعنی پورے فرائض، واجبات، مستحبات اور سنتوں کے ساتھ وقت پر نمازوں کے ادا کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور ان مال میں سے جو ہم نے ان کو بطور رزق دیا ہے، چپکے سے بھی اور علانیہ، جیسا موقع ہوتا ہے ویسے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کبھی علانیہ موقع ہوتا ہے کہ دوسرے کی بھی ہمت بڑھے تو اس وقت علانیہ صدقہ افضل ہے، اور جہاں ریا اور نمود کی اگر خرابی دل میں پیدا ہونے کا اندیشہ ہے تو اس وقت چپکے سے صدقہ کرنا۔ مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں کہ چپکے سے صدقہ اس انداز سے کرو جیسا کہ جوائنٹ فیملی میں بیوی کو برگر چپکے سے پہنچاتے ہوں، ماں باپ دیکھنے لگے، یہ کیسا چپکے سے صدقہ ہوتا ہے؟ ایسا صدقہ چپکے سے، یہ ریا سے پاک صدقہ ہے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور جب کوئی ان کے ساتھ برائی کا معاملہ کرتا ہے، چاہے گالی دے دے، برا بھلا کہہ دے رہے یا ہاتھ سے تکلیف پہنچا دے، مگر وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، جا تجھے معاف کر دیا، یا خاموشی اختیار کر لے۔ اولئک لہم عقبی الدار، اللہ تعالیٰ فرماتے ان لوگوں کا انجام بہت اچھا ہے۔ بظاہر ایسے موقع پر کنٹرول کرنا بہت دشوار ہوتا ہے، مجھے کہاں کیوں؟ اللہ کے لیے معاف کر دینا۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہ عقل مندوں کے اوصاف ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 صفتیں شقی، اشقیاء، بدبختوں کی بیان فرمائی ہے۔ پہلی صفت، اللہ سے جو عہد کر کے آئے ہیں اس کو توڑ دیتے، اس کو بھول جاتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اللہ نے جن تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو بھی توڑتے ہیں۔ اللہ سے تعلق ختم، قرآن سے تعلق ختم، حضور سے تعلق ختم، سنتوں سے تعلق ختم، دینداری سے تعلق ختم، رشتہ داروں سے تعلق ختم، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا، اولاد ماں باپ سے بات نہیں کر رہی ہے۔ ہاں اگر دینی ناراضگی ہے تو الگ بات ہے، لیکن اگر دینی کوئی عذر نہیں ہے اس کے باوجود بھی اگر بات نہیں کر رہا ہے تو یہ تعلق توڑنے والوں میں بندہ شامل ہوگا۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان پر لعنت بھی ہے اور ان کا انجام بھی بہت خطرناک ہے، یعنی آخرت میں ان کا انجام بہت خطرناک ہوگا۔ اللہ ان اوصاف بد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر کی جو سورت شروع ہو رہی ہے سورہ ابراہیم، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے اور ان کی زبردست دعاؤں کا بھی تذکرہ ہے کہ جب مکہ میں آئے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی تھی، ان دعاؤں کا تذکرہ اس صورت میں آ رہا ہے۔ ابتدا میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد گزشتہ قوموں میں انبیاء کو قوموں کی طرف سے جو دھمکیاں ملی تھی ان دھمکیوں کا تذکرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تسلی کا تذکرہ ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اور کافروں نے اپنے زمانے کے رسولوں سے کہا تھا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم تم کو ہماری سرزمین سے نکال دیں گے، تم کہیں اور جا کر کے خدا کے بندے بن کر کے رہنا چاہتے ہیں تو اس سرزمین کو چھوڑ دو۔ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، جیسے کہ آج دھمکیاں دی جا رہی، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا یہ کہ تم کو ہمارے مذہب میں لوٹ کر آنا پڑے گا۔ اگر ہمارے مذہب میں لوٹ کر آ گئے، ہم جو کر رہے ہیں اگر وہ کرنے لگے تو تمہارا ہمارا کوئی جھگڑا نہیں رہے گا۔ جھگڑا اسی کا تو ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا اگر سارے مسلمان نعوذ باللہ مسجد کے بجائے مندر میں جانا شروع کر دے، کسی قسم کا کوئی جھگڑا باقی رہے گا؟ اللہ سے ہمارا تعلق ہے، قرآن سے ہمارا تعلق ہے، اسی لیے تو یہ سب جھگڑے چل رہے ہیں۔ تو مذہب کی واپسی، گھر واپسی جس کا نام دیا جا رہی ہے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ رسولوں کو بھی دھمکی دی گئی ہے مگر ہم نے ان کو تسلی دی۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے ان کے اوپر وحی بھیجی، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے اور زمین کا مالک ہم تم ہی کو بنائیں گے۔ لیکن یہ وعدہ کن کے لیے ہے؟ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، یعنی جن کے دلوں میں خوف خدا بندی ہے، وخوف وعید، اور اللہ نے نافرمانی کو جو وعید بیان فرمائی ہے، جن کے دلوں میں ان کا ڈر ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سرزمین سے نکالا گیا مگر 8 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ اللہ نے مدینہ پر بھی کنٹرول دیا اور
مکہ پر بھی کنٹرول کیا. یہ وعدہ پورا ہو کر کے رہے گا. اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی کر نہیں سکتے. شرط یہ کہ ہم اپنے دلوں میں خوف خدا پیدا کریں اور آخرت کا ڈر، جہنم کا ڈر، عذاب قبر کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے اور پوری توجہ اللہ کی طرف ہو جائے تو آج بھی اللہ کا وعدہ باقی اور قیامت تک باقی رہے گا. اس کے بعد کل قیامت کے دن شیطان کیسے بری ہوگا اس کا تذکرہ ہے. جب جنتی کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا اور جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا تو شیطان آ کر کے کہے گا تم سے اللہ نے وعدہ بالکل برحق کیا تھا اور آج پورا کر لیا. رہی بات میری تو میں نے تو صرف دل میں وسوسہ ڈالا تھا، باقی کام تم نے اپنے ہاتھ پیر سے کیا تھا. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. تم آ رہے تھے تراویح کو، میں نے صرف اتنی بات ڈالی تھی کہ آج مارکیٹ جائیں گے اور تم اپنے ہاتھ سے، اپنے پیر سے، اپنی کار سے خود گئے تھے. تو میری بات پر تم نے لبئی کہا، میں ہاتھ پکڑ کر مجبور کر کے لے کر نہیں گیا تھا، اس لیے آج مجھے مت ڈانٹو، تم تمہارے عمل کے خود ذمہ دار ہو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم ہماری مدد کر سکتے ہیں. اس لیے اس کی بات پر عمل کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن یہی ہاتھ اوپر کر دے گا. پھر اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعاؤں کا تذکرہ ہے، یہ دعا ایسی ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے بھی وہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہا تھا رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس بستی کو امن کا گہوارہ بنا دے. آج یہاں امن کی فضا مقدر ہو چکی ہے، زبردستی دشمنیاں پیدا کرنے کی پورے منصوبہ بند کوشش کی جا رہی. ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، دیکھیے قرآن کا معجزہ ہونا، اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو بتوں کی پرستی سے بچا لینا. کیا ہوں بہو آج کے زمانے میں یہ دعا صادق آ رہی کہ نہیں؟ بلکہ یہ پڑھنی چاہیے ہمیں، رب اجعل هذا البلد آمنا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. سب کو بتوں کی پرستش میں مبتلا کرنے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں، چاہے تعلیم نظام کے ذریعے ہو یا جبر اور ظلم کے ذریعے ہو. ہم اللہ سے بار بار یہ دعا مانگے. اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا جامع کلام ہے کہ قیامت تک اگر غور و فکر کیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن آج اتر رہا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے نماز کے اہتمام کی بھی دعا کی ہے. اے اللہ نمازوں کا اہتمام قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اور جس وقت مکہ کی سرزمین پر تنہا کھڑے ہیں اس وقت امن کی دعا مانگ رہے ہیں، حالانکہ وادی غیر ذی زرع ہے، جنگل نما ہے، اس وقت اللہ سے کہہ رہے اللہ امن نصیب فرما دے. امن کیسا ہے؟ زمانے جاہلیت میں بیٹا باپ کے قاتل کو دیکھتا تھا تو مکہ کے اندر اپنی نگاہیں جھکا دیتا تھا حرم میں، مطلب بدلے کا انتقام بھی نہیں ہوتا تھا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر. قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنے ملک کے لیے اگر دعا مانگے تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا سکتا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جس وقت پرندہ پر مار نہیں رہا ہے اس وقت کہہ رہے ہیں یا اللہ لوگوں کے دلوں کو اس سرزمین کی طرف متوجہ فرما دے. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کو پھل بھی عطا فرما، کیونکہ مکہ کی سرزمین سنگلاخ زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہے چاروں طرف، وہاں کھیتی بوائی نہیں ہو سکتی. پھل آئیں گے کہاں جب یہاں لوگ جوک در جوک آئیں گے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسے قبول ہوئی ہے کہ آج ہر گلی سے وہاں بندہ اپنی پوری زندگی کی کمائی خرچ کر کے بھی پہنچ رہا ہے. یہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے کیسے شوق پیدا کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ذریعے. اور دوسری دعا آپ نے مانگی کہ پھل بھی وہاں پہنچے، اور دنیا کے سارے ترو تازہ پھل آپ کو مکہ کے اندر ملیں گے. حالانکہ ایک بھی پھل کی پیداوار نہیں ہے، کھجوریں بھی آپ کو 120 قسم کی مدینہ میں ملے گی، مگر مکہ کے اندر کوئی پیداوار نہیں ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے. پھر آپ نے ایک اور دعا فرمائی ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے میرے پروردگار ہمارے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی آپ جانتے ہیں، وما نعلن، اور جن باتوں کو ہم زبان سے ظاہر کرتے ہیں ان کو بھی جانتے ہیں. یہ آیت کا استحضار ہو جائے تو انسان کے لیے ہر طرح کے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے. ربنا
इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नु'लिन। अल्लाह हम जो छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं आपके सामने कफ़े दस्तक की सारी चीजें वाज़ेह हैं। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि गोश्त में अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम अता फरमाए। रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाह, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे नमाजों का एहतिमाम अता फरमा और मेरी ज़ुर्रियत को भी नमाजों का एहतिमाम अता फरमा। हम भी अपने औलाद के लिए मांगे, सिर्फ ज़बानी तलकीन पर इक्तिफा न करें बल्कि अल्लाह से कहे। तौफीक के फैसले वहीं से होते हैं। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ हमारे परवरदिगार हमारी दुआओं को कबूलियत अता फरमा। रब्बना उग़फिर ली, ये दूसरा अशरा चल रहा है, ये दुआ हम पढ़ सकते हैं। ऐ हमारे परवरदिगार मेरी मग़फ़िरत फरमा, वली वालिदैन, और मेरे वालिदैन की भी मग़फ़िरत फरमा, वलिल मुमिनीन, और तमाम ईमान वालों की मग़फ़िरत फरमा देना यौम यक़ूमुल हिसाब, जब हिसाब का दिन कायम होगा। या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के लिए जो दुआ मांगी, हालांकि वालिद मुसलमान नहीं थे आज़र, लेकिन ये उस वक्त दुआ मांगी है जब इनको इससे मना नहीं किया गया था। मालूम हुआ अगर किसी को किसी का कुफ्र की हालत में मरना मालूम हो जाए तो उसके बाद उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते। जब अल्लाह ताला ने बाद में वही के जरिए इनको बताया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के लिए मग़फ़िरत की दुआ छोड़ दी थी। यह वही आने से पहले की बात है। इसलिए अगर कोई कुफ्र की हालत में मरा है तो उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते, ये दुआ भी कर सकते हैं। वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। आज की जो हालात है, ज़ालिमीन जो कुछ कर रहे हैं, अल्लाह इससे बेखबर नहीं है। इन्नमा युअख़्खिरुहुम लियौम, अल्लाह एक ऐसे दिन तक मोहलत दे रहा है, तशख़सु फ़ीहिल अबसार, जिस दिन आंखें फटी की फटी रह जाए। जब इंसान के सामने अजीब मंजर आता है तो आंखें झपकना बंद हो जाती हैं, बस टिक टिकी बांध कर इंसान देखे रहता है। अल्लाह ताला उस दिन तक इनको मोहलत दे रहे हैं और उनके अजाब में इजाफा फरमा रहे हैं। आगे अल्लाह ताला ने क़यामत का भी तज़किरा किया है। आखिर की 2-3 आयात है, यौम तुबद्दलुल अर्ज़ु ग़यरल अर्ज़, जिस दिन अल्लाह ताला जमीन को दूसरी जमीन से बदल देंगे। यानी ये जमीन पर जो अभी पहाड़ वगैरह नजर आ रहे हैं सब चटियल मैदान अल्लाह ताला बना देंगे। या हो सकता है इसके अलावा अल्लाह ताला दूसरी जमीन जो तांबे या चांदी की हो, रिवायत में चांदी का तस्करा है कि अल्लाह ताला वो जमीन बना देंगे। वह समावात, और आसमान भी बदल दिए जाएंगे, यानी सूरज भी बेनूर होगा, सितारे टूटकर समंदर में गिर चुके होंगे तो आसमान भी बदल दिया जाएगा। वबरसूलिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, और तमाम लोग एक अल्लाह के सामने खड़े होंगे। वतरल मुजरिमीन यौमइदिन मुक़र्ररीन फिल अस्फ़ार, और आप देखेंगे मुजरिमों को उस दिन एक जंजीर के अंदर जकड़े हुए होंगे। यानी एक जंजीर के अंदर कई मुजरिमों को जकड़ दिया जाए तो और तंगी पैदा हो जाती है। सराबीलुहुम मिन क़तीरान, तारकोल के उनका लिबास होगा। जाहिर सी बात है तारकोल आग के जरिए और भड़कता है तो वो लिबास उनको मुजरिमीन को पहनाया जाएगा। वतग़शा वजूहहुमुन नार, और आग उनके चेहरे को ढांक देगी। लियजज़ी अल्लाहु कुल्ल नफ्सिन मा कसबत, ताकि अल्लाह ताला हर नफ्स को उनके अमाल का बदला दे, यानी नेक अमाल का अच्छा बदला और बुरे अमाल की बुरी सजा। अल्लाह ताला इन मज़ामीन को हमें समझकर उनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानअल्लाह।